بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ہمارے آج کے حقائق کچھ تلخ ہیں، ڈیلی میں حقائق کی بات کرتی ہوں، لیکن حقائق دن بدن تلخ ہوتے جا رہے ہیں، عوام کو خیر سرپرائز ملتے جا رہے ہیں۔ رات کو 12 بجے کے بعد بھی ایک سرپرائز عوام کو ملا۔ ایک جانب تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جناب پاکستان ٹیلی ویژن کی جو فیس ہے وہ بجلی کے بلوں سے ختم کر رہے ہیں، یعنی کہ 35 روپے جو وہ لیتے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے ساتھ ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ 15 روز کے لیے 8.36 روپے کا اضافہ کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت 10.39 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے، اور ناظرین نئی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 266.79 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ تو جناب ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت جو ہے 272.98 روپے تک بڑھا دی گئی ہے۔ یہ تو ایک سرپرائز تھا جو رات کو ملا۔ اس میں سرپرائز ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا تھا، ہم تک آلریڈی اس چیز کی خبریں تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں تاریکی میں ہی اس طرح کی وارداتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح کے وار کیے جاتے ہیں عوام پہ، جب عوام ریلیکس ہو کے سو رہی ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح جس بھی طرح سے ہے پرسکون ہو کے اٹھنا ہے، لیکن اس کو صبح اٹھتے اس طرح کے سرپرائزز مل جاتے ہیں۔ یہ تو تھی وہ جو رات 12 بجے سرپرائز ملا عوام کو۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ آ جاتے ہیں انٹرنیشنلی، پھر ہم اپنی نیشنل پالیٹکس پہ بات کریں گے۔ مودی حکومت کی عالمی سطح پہ دہشت گردی کی کارروائی جو ہے اس کو بے نقاب کر دیا گیا ہے، بے نقاب ہو گئی ہے، کہیں پہ بھی اس کا بیانیہ نہیں بک رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سنتاس معاہدے پہ عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی نہ صرف تائید کی ہے، بلکہ یہ اس معاہدے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ اس طرح سے ون سائیڈڈ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ بندی کے بعد ناظرین بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ جو ہے وہ آج ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 246 بھارتی یا ممکنہ بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارت کو دی گئی ہے، جس میں 53 عام شہری ہیں اور 193 ماہی گیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قونصلر رسائی معاہدے 2008 کے تحت 1 جولائی کو دونوں جانب سے یہ جو فہرست ہے اس کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہی ناظرین بھارت نے 463 پاکستانی یا ممکنہ پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستان کو دی ہے، جس میں 382 پاکستانی شہری ہیں اور 81 ماہی گیر شامل ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے بعد جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پچھلے دنوں ہم نے دیکھا صورتحال تھی، اس کے بعد جو ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن ناظرین کچھ انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں میں اپنی فورسز کو اپریشیٹ کروں گی۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سے کشیدگی میں ملک کی خاطر پائلٹ، انجینئر یا سینئر کوئی بھی گھر جانے کو تیار نہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی گھر جانے کو تیار نہیں، اس کا مطلب وہ اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور اپنی جانوں کا نذرانہ وہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ انڈیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جس طرح سے ناکو چنے چبوا دیا، جس طرح سے گھٹنوں کے بل اس کو گرا دیا صرف 5 گھنٹے کے اندر اندر، میں اپنی تینوں فورسز کو اس پہ اپریشیٹ کروں گی ناظرین۔ اب یہ صرف معاملہ یہی نہیں رکے ہیں، کچھ باتیں کچھ اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں کہ آئندہ اسی سال میں یا ہو سکتا ہے 2026 میں دوبارہ سے انڈیا کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ کچھ اس کے ایویڈنس بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ ہتھیاروں کا جو ہے وہ لین دین کے اس کے معاملہ، جس طرح سے اس کی بائنگ کیپیسٹی جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ انکریز کر لی ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں نیشنل پالیٹکس پہ۔ علیمہ بی بی جو پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ شاید عمران خان کو مائنس ہی سمجھا جائے، آج بھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ 26ویں ترمیم کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، بانی کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ 26ویں ترمیم ہی نہیں ناظرین، اس کے علاوہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی گونج سنائی دے رہی ہے۔ شہر اقتدار میں اس قسم کی بہت زیادہ چہمگوئیاں بھی چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب چہمگوئیاں ہوتی ہیں، جب بات چیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ حقیقت کا روپ دھارتی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، جس بھی لیول پہ ہو وہ ہو نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈسکشن کا حصہ ضرور ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ پھر جب باتیں باہر آتی ہیں سورسز کے تھرو تو وہ ڈسکشن میں رہتی ہیں۔ میرے تک بھی یہ اطلاعات ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے اس کی راہ ہموار کی گئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کی، کیونکہ سمپلی جو ہے عدالتی فیصلے کے بعد
موجودہ گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی دے دی گئی ہے. اب ان کو مولانا صاحب کے در کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے, ان کے آگے پیچھے نہیں گھومنا پڑے گا, الیکٹو بلز کی طرف نہیں جانا پڑے گا, تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں ان کو نہیں خریدنا پڑے گا. وہ خود ہی حکومتی اتحاد جب چاہے, جیسے چاہے, جس طرح کی چاہے اور جو مرضی چاہے آئینی امینڈمنٹ کر سکتا ہے. اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں ایز اے سینئر اینالسٹ جوائن کرنے کے لیے. جہانگیر خان جدون صاحب ہیں, سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرنل صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ کیا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے اس کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں. لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی حکومت ہے اس کو بھی اس کا مورد الزام ٹھہرایا ہے سوات واقعے کے حوالے سے. کوشچن مارک تو بنتا ہے وہاں کی گورنمنٹ پہ. فائزہ, نہ صرف کوشچن مارک بنتا ہے, اس سانے نے ساری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل. جیسے بچے, خواتین اور ان کے والدین ادھر ہر قسم کی التجا کر رہے تھے, چیخیں مار رہے تھے, مدد کو پکار رہے تھے, اور لوگ کھڑے موویز بنا رہے تھے, ویڈیو کر رہے تھے, اور کسی کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں آئی کہ کسی نے کی ہو ان کو بچانے کی. یہ ایک ایسا صدمہ ہے اور ایک ایسی, میں کہوں گا کہ منہ پہ کالک ملی گئی ہے کہ جس کو اس گورنمنٹ کو اور اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں تمام کو امیجیٹلی محاسبہ کرنا چاہیے. اور یہ جو محاسبہ ابھی کر رہے ہیں کہ چند جگہ جو ہیں ان کی تجاوزات ختم کر دیں گے, یہ محاسبہ نہیں ہے. محاسبہ یہ ہے کہ آپ کا 112 122 کس کس جگہ پہ ہونا چاہیے اور اس کے پاس کیا ایکوپمنٹ ہونا چاہیے اور ان کو کتنے منٹ کے اندر ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے. اور یہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں اپنے ملک سے ٹورسٹ جاتے ہیں اور سارا سال ہی جاتے رہتے ہیں. ادھر بلینز کی ٹرن اوور ہے, اور ہم نے جگہیں بھی انکروچ کرائی ہوئی ہیں, ہم نے بلڈنگیں بھی بنائی ہوئی ہیں پانی کے کونے پہ, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں متواتر, اور کوئی ہلتا نہیں ہے. اس دفعہ تو ہلا دیا سوشل میڈیا نے, اس دفعہ تو ہم لوگوں نے چیخیں مار مار کے یہ تھوڑی سی جنبش دی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم, ان کی کیبنٹ, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر کی اپنے ارینجمنٹس, اس نیچے اس علاقے کے لوکل سسٹم, لوکل کونسل سسٹم کے اپنے انتظامات, ہوٹل والوں کے اپنے انتظامات, اور ادھر تھانے کے اور اسسٹنٹ کمشنر کے. آیا ان کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ اور لگتا تو یہی ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور صرف 2-4 پوسٹنگیں کر دینا تو کوئی محاسبہ نہیں ہے. اور اس محاسبے میں ہر بندہ ذمہ دار ہے, اور ہر بندہ جب ذمہ دار ہے تو محاسبہ بھی سخت ترین ہونا چاہیے, اوپر سے لے کے نیچے تک ہونا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ دیر گزارے ہوئے اور واقعے کے انتظار کیے بغیر فوری طور پہ جو گورنمنٹ ایس او پی کرنا چاہتی ہے وہ فوری طور پہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرے کہ کیا ایس او پی کرنے چاہیے. ٹورزم کے علاقوں کو کس طریقے سے سیف گارڈ ہونا چاہیے, ان کی ہر قسم کی پروٹیکشن کا کیا بندوبست ہونا چاہیے, کس جگہ تک کوئی جا سکتا ہے, کس جگہ ریڈ لائن ہے اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا. اور یہ بھی کیا سسٹم ہے کہ پیچھے سے پانی کا ریلا کافی کلومیٹروں سے چل کے آتا ہے, گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو ادھر پہنچتے ہوئے. کیوں نہیں اس سسٹم میں اور اس علاقے میں تھرو ساتھ الرٹ آگے کیوں الرٹ نہیں پہلے ملتا رہا؟ کرنا صاحب, میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں اسی پہ ذرا شارٹلی جہانگیر صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر ان سے ذرا قانونی اینگل جو ان کی ایکسپرٹی ہے اس سلسلے میں بھی بات کریں گے. جہانگیر صاحب, آپ نے بھی دیکھا سوات کا جو واقعہ پیش آیا, ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن ہوا
اور فیملی جو ہے اس سب میں سیلاب میں وہ بچے جس طرح سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جتنی اذیت وہ ویڈیو دیکھ کے مطلب ناقابل بیان ہے کہ ان جو بے بسی نظر آ رہی تھی ان بچوں کے چہروں پہ. بچوں کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیں گے, لیکن وہاں ماں باپ کی بھی بے بسی تھی اور بچوں کی بھی, اور لوگ وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے تھے, پکچرز لے رہے تھے. اگر چلیں وہاں پہ جو ایمبولینس آئی تھی وہ فرسٹ ایڈ کی اس کے پاس سامان تھا, لیکن اس کے پاس اس ساری سچویشن سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا, کوئی سامان نہیں تھا. کس قسم کی تیاری تھی سر کے پی گورنمنٹ کی؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, ایک تو جو لوگ اس میں سانے میں وفات پا گئے ہیں یا انسیڈنٹ ہو گیا, شہید ہو گئے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملیز ہیں ان کو صبر دیں, آمین, اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ ایک بڑا یہ صرف سوات کا واقعہ نہیں, اور ہزارہ ڈویژن میں باقی جگہوں پہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوئے, کسی کا 2-3 اس طرح. تھوڑا سا دیکھیں گورنمنٹ کو تو فل ذمہ داری لینی چاہیے ان چیزوں کی, اور ایک ٹرمز یوز ہوتی ہیں لیگلی وائکیریسلی, ہم بھی لائبل ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ مونسون کے سیزن میں اگر آپ پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ارینجمنٹ ہے. ادھر تو ایسے واقعات ہوتی ہیں, پھر بھی ہم لوگ خود بھی سبق نہیں سیکھتے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی سیلفی بنانی ہے, کوئی ایسی چیز بنانی ہے, تو اپنے آپ کے دیکھیں نا, اپنی زندگی کو آپ موت کے منہ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ تو اس کی نیگلیجنس تو بالکل ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس نہ تو جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ابھی دیکھیں وہ انکروچمنٹ کرا رہے ہیں, حالانکہ پورے پاکستان میں پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کوئی ایکشن لیا انکروچمنٹ پہ. تو باقی دیکھیں اسلام آباد کتنا بڑا مطلب ایک کیپٹل آف پاکستان ہے, اس کے اندر بھی انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے. تو ہر سٹی میں ہر بندہ جو ہے جس کے آگے کوئی جگہ ہوتی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو چاہے وہ کسی کمیونٹی کی ہو, اس کو انکروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کوئی دریا, کوئی جو ندی نالے ہوتے ہیں نیچرلی ان کا پانی کا فلو جو ہے اس کو روکا جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے ان کے بینکس جو ہوتے ہیں, کنارے جو ہوتے ہیں, ان پہ انکروچ کیا جاتا ہے, تو اس سے بڑا انوائرمنٹ بھی بڑا اثر پڑتا ہے. اوور آل جو ہے فلڈ سچویشن جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے کہ پانی کے اوپر سپیس نہیں ملے گا تو پانی نے کسی جگہ سے راستہ اپنا نکالنا ہے نا, درست کہہ رہے ہیں, اس کا فلو جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. گورنمنٹ کو پریکاشنری میجر بھی لینے چاہیے, اور خاص کر لیکن جدون صاحب میرا ایک اور کویسچن ہے, پہلے میں آپ سے کروں گی پھر اسی کا جواب میں کرنا صاحب سے بھی لوں گی, کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کے پی کی گورنمنٹ نے ایئر ایمبولینس کے ہمیں باقاعدہ ویژولز دکھائے تھے, اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ ریڈی ہے. ایئر ایمبولینس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے وہ, یا ہیلی کاپٹر کے تھرو بھی ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. نہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر آیا, نہ وہاں پہ ایئر ایمبولینس آئی, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, نہ ہی وہاں پہ زمینی فورس اس طرح سے کہا یہ جا رہا تھا. غوطہ خور وہاں پہ پہنچ گئے تھے. جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے تو کہیں پہ غوطہ خور نظر ہی نہیں آئے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ کا گورننگ سٹرکچر ہے وہ کسی پرومس کے اندر یا اوور آل وہ بڑی کمزور ہے. گورننس آپ کی کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں, این ڈی ایم اے دیکھ لیں, انوائرمنٹ دیکھ لیں, یا آپ دیکھیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. کوئی کہے گا جی اس کا ڈپٹی کمشنر ذمہ دار تھا, اس کو کرنا چاہیے تھا. کوئی کہے گا جی اس کا انوائرمنٹ والے ذمہ دار تھے. کوئی کہے گا جی اس کا ایریگیشن والے ذمہ دار تھے. کوئی کہے گا جی اس کا واٹر مینجمنٹ والے ذمہ دار تھے. تو ہمارے جو پاکستان کے اندر گورننس سٹرکچر ہے اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ان کی جو گرپ ہے جو پبلک انٹرسٹ ہونی چاہیے وہ کمزور ہے. اب بھائی آپ ایک حادثے کے بعد جو میجرمنٹ لیتے ہیں یا جو آپ قانون اپلائی کرتے ہیں وہ پہلے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے. ابھی آپ کہتے ہیں وہاں پہ اتنی عمارتیں گرات ہو, تو جب وہ عمارتیں بن رہی تھی تو وہ کس نے اجازت دی؟ آپ خود جا کے وزراء جو ہے انلیگل عمارتوں کی آپ اوپننگ کرتے ہیں, وہاں پہ پھیتے کاٹتے ہیں, اس کے بعد ابھی آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ انلیگل انکروچمنٹ ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال میں جس بھی ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایسا نیچرل انسیڈنٹ ہو تو اس کے ڈپٹی کمشنر کو اس کا ضرور ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرانا چاہیے. کیونکہ اگر ایز اے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لائزن کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کے پاس پاور ہوتی ہے, وہ بلا سکتے ہیں. ابھی میرے نظر سے کل ایک لیٹر گزرا ہے, چیف سیکرٹری جو ہے وہ کے بی کے نے لیٹر لکھا ہے تمام کمشنر کو, تمام آر پی اوز کو, تمام ڈی سی اوز کو, جی کہ جتنے بھی ندی نالے ہیں
اس کے اندر جو ہے یہ دیکھو ہمارے پاس قانون بنے ہوئے ہیں, ریور پروٹیکشن ایکٹ بنا ہوا ہے, اس کے بعد ڈرینیج ایکٹ بنا ہوا ہے, کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ بنا ہوا ہے, انوائرمنٹل لا ہے, لیکن قانون کی عملداری نہیں ہوتی اس ملک کے اندر, تو اس سے پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ورنہ باہر کے ملکوں میں جائیں وہاں پہ, باہر کے ملکوں میں جائیں وہاں پہ سمندر بھی ہیں, دریا بھی ہیں, وزٹر بھی جاتے ہیں. بالکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو اگر فالو کیا جائے, عوام کی بھی رسپانسبلٹی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں کرنل صاحب, عوام کی ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہمیں ایسی جگہوں پہ ایسے موسم میں جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے تفریح بچوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے, خود بھی, لیکن تھوڑی پریکاشنز کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. ہمیں بھی اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے. اوپر سے ماشاءاللہ اگر اس طرح کی گورنمنٹ ہو جو ویسے ہی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. میں سارے گورنمنٹس کی بات کر رہی ہوں. کرنل صاحب یہ صرف واقعہ یہ اکیلا 2025 کا نہیں ہے اس سوات کا. اس سے پہلے کے پی کے اگست 2022 میں جب 5 لوگ جو تھے وہ بھی اسی طرح کی سچویشن میں پھنس گئے تھے, تو ان کو بھی ریسکیو نہیں کیا جا سکا. اس کے علاوہ کراچی سندھ ستمبر 2017 سمندر کی لہروں میں 12 افراد جو تھے وہ سمندر کی لہریں ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھی. پھر مری میں پنجاب جنوری 2022 23 افراد برف میں پھنس کے ہلاک ہو گئے تھے جب برف کا وہ طوفان آیا تھا اور وہ آکسیجن کا ایشو بن گیا تھا. پھر بلوچستان میں زائرین کا قتل عام تقریباً ہر چند سال, ہر چند مہینوں کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے. اتنے زیادہ واقعات ہیں, ہماری اوور آل پرفارمنس کیا ہے سر؟ صرف کوشچن مارک. ہماری پرفارمنس زیرو ہے جی. جی آپ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا 77-78 ایئرز سے پاکستان بننے سے لے کے آج تک آپ اگر غور سے دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں سنگین قسم کی غلطیاں کی, بلنڈرز کدھر کی, تو وہ تو ہم پہلے دن سے بلنڈر کرتے آ رہے ہیں, اور پھر ہم نہ ان کو زبان پہ لاتے ہیں, نہ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں, نہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, نہ ان کا سولوشن نکالتے ہیں. ہماری اپنی کمپیٹنس کم ہے, ہماری کوالیفیکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے اسمبلی تک کے پارلیمنٹیرین کو جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے وہ ان پڑھ اس کی کوالیفیکیشن ہے, کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اس سے علاوہ آ جائے تو ہر بندے کو ڈپارٹمنٹ میں اپنے فیلڈ کا پروفیشنل ہونا چاہیے, جس کو اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنا چاہیے, اس کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے, اس کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. آج آپ ساری لسٹ دیکھ لیں, آپ کو جنرل کیڈر نظر آئے گا جو کہ جیک آف آل ٹریڈز ہوں گے, ماسٹر آف نن ہوں گے. ان سے تو آپ گورننس کراتے ہیں, اور گورننس نہ ہونے کے برابر ہے. گڈ گورننس کا نام ہی نہیں ہے کہیں. لوگوں کو اپنی ضروریات کے لیے, اپنی تکالیف کے لیے, اپنے لیگل میٹرز کے لیے, اپنے انصاف کو سیکھ کرنے کے لیے سال نہیں گزرتے, دہائیاں گزرتی ہیں, لیکن کرنا صاحب جنریشن گزرتی ہیں. آج مجھے وزیر اعظم صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بہت اچھی لگی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سوات واقعے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کا سچائی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے. میری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ صرف جائزے لینے میں نہ لگے رہیں. جائزہ آلریڈی آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوتا ہے, آپ کی ٹیمیں آپ کو بتا چکی ہوتی ہیں آپ کا کہاں فالٹ ہے, کہاں پہ آپ لوگوں نے غلطی کی ہے, کہاں پہ آپ لوگوں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اکا دکا واقعات نہیں ہے, بے تحاشا واقعات ہے. پاکستان ان کنٹریز میں سے ہے جہاں پہ تقریباً ہر سال سیلاب آتا ہے. تو آپ لوگوں کی تیاریاں کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے صرف جائزے ہی لینے ہیں, یا اس جائزے پہ رپورٹ جو سامنے آئے گی اگر آپ کے اگینسٹ ہو تو مٹی پاؤ پروگرام ہو جاتا ہے, اگر دوسروں کے اگینسٹ ہو تو اس پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے؟ عوام کے لیے کب سوچیں گے, عوام کے لیے کب اس کے لیے پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ فائزہ آپ دیکھیے کہ آپ ہر سیزن میں ذرا سی کوئی بارش ہوتی ہے تو گاڑیاں اسلام آباد سے راولپنڈی سے لے کے اوپر نتھیا گلی تک گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی. درست کہہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے ٹریفک جیم ہوتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کو پہلے روکا جائے, ان کو اس کے مطابق اندر فلو دیا جائے. وہ گاڑیاں پتہ ہو کہ کتنی گاڑیاں جا سکتی ہیں, کتنی نہیں جا سکتی اتنے, اور یا کوئی ویزا سسٹم یا کوئی پرمٹ سسٹم یا کوئی نہ کوئی ٹوکن سسٹم کوئی انسٹال کریں کہ گاڑیاں آخر کار گزر کے جاتی ہیں ٹول پلازا سے, وہ اوپر سے تو نہیں آ جاتی ہیلی کاپٹر سے. اور پہلے آپ ادھر تماشا لگا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں وہ مینیج نہیں کر پاتے. آپ گاڑیاں نیچے گر رہی ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن خبر آ جاتی ہے کہ جی گاڑی اوپر سے نیچے آ گئی. او بھائی آپ لوگ بلینز خرچ کرتے ہیں سڑکوں پہ, تو اس کی کیوں نہیں آپ سائٹ کے اوپر اس کو وہ بلاک کرتے اور افیکٹولی جگہ کو اگر درخت وغیرہ باقی چیزیں لگاتے کہ گاڑی نیچے نہ جا سکے.
یہ کتنا کا مشکل کام ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت ٹیکنالوجی چاہیے اور آپ نے 78 ایئرز میں آپ اپنی سڑکیں 4 جو ہیں ان کو محفوظ نہیں کر سکے. نہیں جی، یہ سڑکیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف نئی سڑکیں بنا سکتے ہیں. وہ سڑکیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ عوام کو جو ریلیف دینا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں اس سے ہم نئی سڑکیں بنائیں گے. یاد ہے کرنا صاحب 8 روپے جو عوام کو پیٹرول میں ریلیف ملنا تھا وہ نہیں دیا تھا جی، ہم نے بلوچستان کی سڑک بنانی ہے. خیر جہانگیر جدون صاحب، ہم آتے ہیں اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف. تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے جناب. الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے. اب تفصیلی فیصلہ کوئی پتہ نہیں کہ کب آتا ہے، کتنے دن میں آتا ہے، لیکن اب یہ جو الیکشن کمیشن ممبران کو بریفنگ دی گئی ہے، لیگل ٹیم نے چیف الیکشن کمیشن اور دیگر ممبران کو بریفنگ دی ہے جس میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ فیصلے کی ابھی تک تفصیلی مصدقہ کاپی موصول نہیں ہوئی ہے. سر، اس سب کی روشنی میں لیگل ٹیم کو چیف الیکشن کمیشن نے صلاح بھی دی ہے، ویری گڈ. اور سیاسی جماعتوں کے اعتراض پہ اضافی نشستوں کا کوٹا اثر نو نکالنا ہوگا. کیا اس کا مطلب پہلے سے ای سی پی ریڈی نہیں تھا سر آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، ای سی پی تو پہلے جب ججمنٹ دی تھی سپریم کورٹ نے، چاہے وہ کوئی اس سے ایگری کرے اور ڈس ایگری کرے، اس نے تو سپریم کورٹ کا آرڈر حکم مانا ہی نہیں تھا. درست 10 مہینے جو ہے اب پہلے ججمنٹ آئی تو وہ تو بیٹھا رہا ہے جج. تو ابھی تو کر دیں گے، اب اتنی جلدی نہیں ہے. اگر 2-4 دن بعد بھی وہ کرتے ہیں. سیٹوں کی ایلوکیشن تو ای سی پی کا اپنا مینڈیٹ ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے بھی ججمنٹ دے دی ہے تو اس کو پہلے بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی. جس طرح آپ ریویو میں گئے تو وہ ججمنٹ ریورس ہو جاتی، لیکن ای سی پی نے وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا. تو ابھی جب ان کو آرڈر مل جائے گا تو اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے، کیونکہ ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا، ریویو پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے. تو اس میں تو کوئی اتنا میرے خیال میں عوام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جدون صاحب، ایک اور کویسچن بھی ساتھ لے لیجئے گا. پہلا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تقریباً 1 سال ہو گیا، اس کے بعد اب یہ فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے. ایک تو اس میں ایشو یہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ جونیئر ایک بینچ تھا اور جو سینئر بینچ تھا، یعنی کہ زیادہ نمبرز والا بینچ تھا، اس نے اس کا فیصلہ بائی پاس کر دیا. کیا یہ لیگلی درست ہے؟ لیکن لیگلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک کیس ایک بینچ ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیٹ سے 5 ممبر بینچ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ریویو، پہلا پرنسپل یہ ہے کہ اس کا ریویو اسی بینچ کے سامنے لگے گا اور وہی ممبران جو کیس پہلے سن چکے ہوتے ہیں وہی دوبارہ سنیں گے. ریویو کا دیکھیں جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. ریویو کے اندر آپ دوبارہ کیس کو اوپن نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایرر آف ججمنٹ ہے، ایرر آف کوئی لاز ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جو فلوٹنگ آن دا سروس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے کورٹ سے. لیٹ سے کوئی ڈیٹ اگر 16 لکھنی تھی تو اس کی جگہ 26 ڈیٹ لکھتی ہے، کوئی اس طرح کی گرامیٹک کا ایک اور کوئی ایرر ہو گیا تو اس میں ریویو ہوتے ہیں. تو ابھی تو دیکھیں نا، سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہے. تو ابھی تو اگر یہ پہلے 12 ججوں نے فیصلہ دیا ہے، اگر 5 جج بھی فیصلہ دیتے تو کہتے ہیں امپلیمنٹ کر دو، امپلیمنٹ کر دیں. کیونکہ ابھی 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کو کافی انڈیپینڈنس اس کی، باقی جو چیزیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے جوڈیشری بہت انڈیپینڈنٹ تھی کہ وہ غلط فیصلے نہیں کرتے تھے یا وہ اوور لیپنگ پارلیمنٹ کے حقوق میں مداخلت نہیں کرتے تھے. لیکن آپ اگر ایک پہلے کام غلط ہو رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں جی پہلے غلط ہو رہا تھا تو اب بھی غلط ہے. تو یہ کہتے ہیں نا 2 wrongs cannot make 1 right. تو اگر آپ 2 پہلے غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو درستگی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ پریسیڈنٹ دیں گے وہ بھی غلط کام کر رہے تو ہم بھی غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا ہوتا ہے. تو ابھی گورنمنٹ جو ہے نا، وہ ابھی جو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے، گورنمنٹ کے پاس جو اختیار ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ جوڈیشری جو ہے اس کی انڈیپینڈنس جو ہے کافی حد تک انڈرمائن ہو رہی ہے. تو ویسے تو لیگل پرنسپل یہی ہے کہ اگر 10 ممبر بینچ ہے تو وہ 10 ممبر بینچ ہی اس کو دوبارہ سنیں گے اور میکسیمم نہیں بلکہ وہی جج سنیں گے. تو اگر وہ پریکٹیکیبل، اس میں لفظ لکھا ہوا ہے پریکٹیکیبل، یعنی کہ اگر وہ جج ریٹائر ہو گئے ہیں یا کسی وجوہات سے وہ اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ بینچ پہ، تو وہ پھر جو ہے وہ دوسرا کوئی جج جو ہے وہ سبسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے، دوسرا سن سکتا ہے. ادروائز ریویو وہی بینچ سنتا ہے جو پہلے کیس سن چکا ہوتا ہے. بہرحال اب وہ عدالت بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح چل رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کافی کمپرومائز ہو چکی ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے جدون صاحب. بریک سے واپس آتے ہیں تو کرنل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اور ناظرین جدون صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کہ تحریک انصاف کو دے دی جائیں، اس پہ امپلیمنٹ تقریباً 1 سال ہو گیا، نہیں ہوا. جولائی میں وہ فیصلہ آیا تھا. اب یہ جو جون میں یہ جو فیصلہ آ گیا ہے، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو کیا جن کی جانب سے وہ فیصلہ پہلا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا،
اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، کیا اس پہ ان لوگوں پہ آرٹیکل 6 لاگو ہوگا؟ ایک بریک کے بعد